بسم اللہ الرحمن الرحیم. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. سبحان اللہ. حالانکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ ہم یہ کہتے کہ خوشاب میں حضرت علامہ طا محمد بندیالوی معروف ہے، اور ہمیں یہ کہنا چاہیے تھا کہ چکوال وہ علاقہ ہے جہاں سید زبیر شاہ صاحب معروف، اور ملتان اس دھرتی کا نام ہے جس نے علامہ احمد سعید کاظمی جیسے لوگ پیدا کیے. یہ جملے ہمیں کہنے چاہیے. ہم کہاں اڑ کے رہ گئے ہیں؟ ہمیں تو یہ بات کرنی چاہیے تھی کہ ملتان کے بے تاج بادشاہ مولانا حامد علی خان صاحب، ہمیں تو یہ تذکرے کرنے چاہیے. کہاں الجھ کے رہ گئے؟ باہر آئیں، اپنی اصل روایات کی طرف سفر کریں. عزیز دوستو غور کیجئے گا، حضرت سراقہ بن مالک وہ نہ کسرا کے بادشاہ کے کنگن بڑے معروف تھے. تو سراقہ کہتے ہیں میں کلمہ نہیں پڑھتا تھا، جب گرفتار کرنے آیا تو حضور نے مسکرا کے کہا کھڑے دیکھے کہاں ہیں. ابھی ایک گاؤں پہ بھی اسلام کی حکومت نہیں، پر حضور کا یقین اور پھر صحابہ کا ایمان. محبوب فرمانے لگے تو مجھے گرفتار کرنے آیا ہے، اور میں نور نبوت سے دیکھ رہا ہوں کہ کسرا کا علاقہ فتح ہوگا، اس کے کنگن آئیں گے اور تیرے ہاتھوں میں جائیں گے. آپ بات کو سمجھیں. کہاں کھڑے ہو کے حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں میں خوش ہو گیا، الحمدللہ یہ علاقہ بھی اللہ ہمیں عطا کرے گا. یہاں اگر اب لوگوں کو بات بتائی جائے نا تو میری ملت کے جوان کہتے ہیں جی وہ تو 1400 سال پرانی باتیں کر رہے ہیں، یہ دور اور ہے. میں نے کہا یہ کسی لبرل آدمی نے تجھے دھوکہ دیا ہے. وہ بھی دور میرے نبی کا تھا، یہ دور بھی میرے رسول کا ہے. تو حضرت سراقہ کہتے ہیں میں نے کلمہ پڑھ لیا. اب سنیں، علامہ واقدی نے صاحب فتوح الشام نے لکھا ہے. میری باتوں کی سمجھ تو آ رہی ہے نا آپ حضرات؟ وہ کہتے ہیں حضرت سعد بن ابی وقاص کے ساتھ نا یہ حضرت عمر کے ابتدائی زمانے میں جہاد کرنے گئے. جناب سراقہ یہودی ایک جگہ پہ نا قلعہ بند ہو گئے. ملتان میں تو بہت قلعے آپ نے دیکھے ہیں، چھوٹی اینٹ کا قلعہ بنا ہوتا تھا تو اتنا اونچا بنا لیتے تھے کہ کوئی چڑھ ہی نہیں سکتا تھا، اور دروازہ لکڑی کا بہت بڑا. یہودی قلعہ بند ہو گئے، باہر نکلیں تو لڑائی ہو. اور طریقہ یہ ہوتا تھا کہ کئی مہینوں کا راشن لوگ اندر سٹاک کر لیتے. اب وہ باہر آ نہیں رہے. حضرت سعد بن ابی وقاص نے کئی طریقے اختیار کیے پر بات بنتی نہیں. جناب سراقہ بن مالک اگرچہ بوڑھے ہو گئے تھے، کہنے لگے اس طرح کرو مجھے منجنیق میں رکھ کے نہ تو اندر پھینکو، میں جا کے اندر سے دروازہ کھولتا ہوں. منجنیق ہوتی تھی جس طرح توپ ہوتی ہے نا آج، وہ بڑی ساری غلیل کی طرز کی، اس میں رکھ کے پتھر پھینکے جاتے. کہا مجھے منجنیق میں رکھ کے نا اندر پھینکو، دروازہ کھولتا ہوں اور تم ان کو گرفتار کر لینا. نوجوان صحابہ ہنسے، کہنے لگے بابا پہلی بات تو یہ ہے کہ جب تجھے اندر پھینکیں گے تیری کوئی ہڈی پسلی بچے گی، اور دوسری بات اگر بچ بھی گئے تو یہودی چھوڑیں گے. تو آپ یہ کیسی بات کرتے ہیں؟ جناب سراقہ بزرگوں کی نا کئی دفعہ بغیر تفصیل کے بھی مان لینی چاہیے. حضرت سراقہ بن مالک کہنے لگے مرنا جینا تو میں نے ہے نا، تم اس طرح کرو مجھے پھینکو. اور ذرا جلال میں کہنے لگے میرا وعدہ ہے دروازہ کھول کے دکھاؤں گا. ہاں پکی بات کر رہا ہوں، میں کھول کے دکھاؤں گا، پھینکو. میں نے کہا جی ٹھیک ہے آپ کی مرضی. ڈالا منجنیق میں، پورے زور سے اندر پھینکا. چند منٹوں کے بعد جناب سراقہ بن مالک نے دروازہ کھول دیا. پکڑ لو بھئی یہودیوں کو. وہ چند گھنٹوں کی جنگ ہوئی، کچھ مارے گئے کچھ گرفتار ہوئے. اب بچے ان کے گرد نوجوان بیٹھ، بابا کیا نسخہ ہے تمہارے پاس، کیا نسخہ ہے؟ آپ فرمانے لگے نسخہ کوئی بھی نہیں، محبوب کی ہر بات پر ایمان رکھتا ہوں، اپنے نبی کی ہر بات پر. جو دن کو کہہ دیا دن ہے تو دن نکل آیا، جو شب کو کہہ دیا شب ہے تو رات ہو کے رہی. خدا نے ان کی زبان کو وہ اختیار دیا، جو نکلی منہ سے ان کے وہ بات ہو کے رہی. مجھے پتا تھا. حضور نے فرمایا تو سراقہ تیرے ہاتھوں میں کسرا کے کنگن آئیں گے. ابھی کنگن نہیں آئے، جب تک کنگن نہیں نہ آئیں گے حضرت اسرائیل بھی کوئی نہیں آئیں گے. ساڑھے نبی دی زبان ساڑھے واسطے قرآن. جب تک کنگن نہیں آئیں گے اسرائیل بھی
نہیں سمجھ آ رہی جوانوں کو؟ آپ گھور رہے ہیں بیچ بیچ میں سے تھوڑا تھوڑا. او میرے بھائی میری بات کو سمجھو, یہ حق ہے نبی پاک کا. سویرے نوکریاں آ جائیں نا, سویرے صبح اعلان ہو جائے کہ پولیس میں 40 نوکریاں آئی ہیں, تو کتنے نوجوان درخواستیں دیتے ہیں؟ جس کی فجر میں آنکھ نہیں کھلتی وہ تہجد میں دوڑ لگا رہا ہوتا ہے. خدا کے بندو, یہ کچے پکے لوگ ہیں. اور میرے نبی کریم نے کیا فرمایا ہے؟ فرمایا تو سورت واقعہ پڑھ, تیرے نبی کا وعدہ ہے تجھے کبھی فاقہ نہیں آئے گا. تو یہ زیادہ ضروری ہے کہ وہ اخبار کی خبر زیادہ ضروری ہے؟ آپ دوڑ لگاتے رہتے ہیں, بعد میں پتہ چلتا ہے وہ تو ایم این اے کا کوٹا تھا, اور وہ کوٹے والے کوٹا لے بھی گئے, ہے نا جی. دو کام ہم لائن میں لگ کے کرتے ہیں, ایک ووٹ لائن میں لگ کے دیتے ہیں, پھر سارا سال بل لائن میں لگ کے دیتے ہیں. یہ ہمارے ذمے ہے کام, تو باز نہیں آتے. بھائی غور کرو, حضور نے فرمایا سورت واقعہ پڑھو کبھی فاقہ. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نا بیمار ہو گئے حضرت عثمان غنی کے دور خلافت. یہ علماء جانتے ہیں, ان کا لقب تھا صاحب النالین والا صاحب. حضور کا عصا مبارک اور نالین مبارک اٹھاتے تھے. قربت تھی محبوس, علیل ہو گئے. حضرت عثمان غنی ان کے پاس گئے, ان کی بیٹیاں زیادہ تھیں. جا کے کہا حضور آپ کی بیٹیاں زیادہ ہیں, میں خزانے سے کچھ پیسے دینا چاہتا ہوں, آپ بیمار ہیں تاکہ بچیوں کے کام آئیں. حضرت عبداللہ ابن مسعود فرمانے لگے مجھے اٹھا کے بٹھاؤ. بٹھایا گیا تو فرمانے لگے عثمان میری بیٹیوں کو خزانے کی ضرورت نہیں, میں نے خزانہ دے دیا ہے. اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے میری بات کی. خزانے کی ضرورت دے دیا خزانہ. کہا کون سا؟ فرمایا میں نے سورت واقعہ یاد کرا دی ہے, پڑھ کے سوتی ہیں. اور مصطفیٰ کریم نے فرمایا جو سورت واقعہ پڑھے گا فاقہ نہیں آئے گا. تارے جھڑ سکتے ہیں, سورج جگہ چھوڑ سکتا ہے, چاند گر سکتا ہے, پر مدینے والے کی بات غلط نہیں ہو سکتی. اور میرے بھائی کچی پکی جب باتیں کرنی ہیں, پروگرام ہی اور ہیں. مطلب میرا بہت بڑا تاجر بھی کہتا ہے جھوٹ کے بغیر کام نہیں چلتا, تو بھائی پھر تیرا چل بھی نہیں سکتا, پھر چل بھی نہیں سکتا. اپنی زندگی میں سنیں جی, اللہ جزا دے, اپنی زندگی میں ایمان پختہ, یہ حق ہے نبی پاک. اور دیکھو ماشاءاللہ آپ کو پتہ ہے جو جتنے نوجوان سست ہوتے ہیں نا ان سب کو کالا جادو ہو جاتا ہے. کرنا کرانا کچھ نہیں اور جادو کالا ہو گیا ہے. اور وہ عامل صاحب کو بھی پتہ ہے کہ میں کہوں گا تجھے کالا جادو ہے تو پھر ہی تویز کرائے گا نا. وہ ویسے تو تویز لیتا کوئی نہیں, اس نے پہلے کہنا ہے تجھے کالا جادو ہو گیا. اس نے بھی کہنا ہے مجھے پہلے ہی پتا تھا, میری چچی اسی طرح کی ہے, بھابھی میری گھورتی ہے مجھے. کسی سے تو اختلاف ہوتا ہی ہے نا. عجیب و غریب قوم ہے, رسیوں سے ڈرتی پھرتی ہے. یہ امت مسلمہ کا مزاج ہے, یہ طریقہ ہے. ایک صاحب مجھے کہنے لگے جی گھر میں چیخنے چلانے کی آوازیں آتی ہیں. میں نے کہا سورت بقرہ پڑھا کرو. کہتا اب تھوڑی سی تکلیف کریں, ذرا ایک تعویذ لکھ دیں. اس کا خیال ہے شاید پیر صاحب حرکت نہیں کرنا چاہ رہے, تھوڑی سی تکلیف کریں آپ ایک. تو میں نے کہا جو تعویذ میں دوں گا وہ کچا پکا بھی تو ہو سکتا ہے نا. وہ تعویذ اچھا نہیں جو مدینے والے محبوب نے عطا فرمایا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گھر میں سورت بقرہ پڑھو, جن تو کیا شیطان بھی تمہارے گھروں سے دوڑ جائے گا. اس پر کیوں نہیں یقین رکھتے؟ اپنی زندگی میں نا یاد رکھو, دنیا میں سب سے کمزور وہ بندہ ہوتا ہے جس کا یقین کمزور ہوتا ہے. سب سے کمزور ختم ہو گیا وہ شخص. یار اس سے زیادہ کمزوری کیا آئے گی کہ میرا مذہبی سٹیج کا شخص کہتا ہے کہ جب تک میرے اکاؤنٹ میں تم پیسے نہیں بھیجو گے میری گاڑی نہیں چلے گی. تو کل کہہ رہا تھا کہ تیرا کھاما تے تیرے گیت گاما یا رسول اللہ. اور کل تو کہہ رہا تھا کہ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے, دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. تیرا خیال یہ ہے کہ اکاؤنٹ میں پیسے نہیں آئیں گے تو روٹی نہیں ملے گی. یہاں تو چودھری کا چوکیدار بھوکا نہیں مرتا تو جو مدینے والے کی نوکری کرے. تو عجیب بات کرتا ہے صاحب, اتنی کمزور تیرا نظریہ ہو گیا. خدا را واپس لوٹیں, گردن کو جھکا دیتا ہے خیرات کا پتھر, جہاں میں مانگنے والوں کے سر کبھی اونچے نہیں ہوتے. یقین کی دولت پیدا کرے, یا آپ کو تقوی میں لائے گی, یا آپ میں خودداری پیدا کرے, یا آپ کو جوان کرے گی. پھر ایک وقت ایسا آئے گا آپ آگے آگے دوڑیں گے, دولت پیچھے پیچھے دوڑے گی. لیکن شرط یہ ہے کہ, اور دوسری بات
ज़्यादा वक्त नहीं मैं तफसील में जाऊं। बड़ा अच्छा आपका बंदोबस्त है, चाहिए भी नहीं। मेरी तबीयत नहीं है, जब फारिग होता हूं तो कोई ज़िद नहीं करता, लेकिन मुझे खैरुल महाद में बयान करना, एक वादा कर लिया था मैंने, इसलिए मैंने गुजारिश भी की कि ज़रा मुझे मौका जल्दी मिल जाए ताकि मैं अपने वक्त में वादे पे पहुंच सकूं। एक तो ईमान लाएं, इधर देखो जवानों, और दूसरा जिंदगी में सबसे बढ़कर ताजीम मदीने वाले महबूब की करें। वो कैसे करनी है? हुजूर के जिक्र की ताजीम करें, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम अदब से लें, हुजूर के असहाब की तारीफ करें और दिलों से करें, आले रसूल का अदब करें और अपनी औलाद को भी